اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے بتایا ہے کہ شیطان کیا تھا، یعنی وہ فرشتہ تھا، جن تھا۔ تو اس سلسلے میں آیت میں ذکر ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ یہ کان من الجن قرآن کی یہ واحد آیت میں جس میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جن تھا، جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ تو کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے، یعنی ایک خدا کو چھوڑ کر اگر وہ ابلیس کو اپنا سرپرست بنا لیں اور اس کی بات مانیں۔ یہ کانا من الجن، سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا تو آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کے حکم میں ابلیس کیسے شامل ہوا؟ کیونکہ سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ مقام قدس پر فائز تھا، اور یہ حکم مقام قدس میں اقامت پذیروں کے لیے تھا، اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ چنانچہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں بیان ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کے اس فرمان فَاحْبِطْ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا میں اس مقام کی طرف اشارہ ہے جس میں منہا اور فیہا کی ضمیر اسی مقام کی طرف جاتی ہے۔ یہ تفسیر المیزان میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا کانا من الجن ففسق عن امر رب، یعنی ابلیس جنات میں سے تھا، جس کی وجہ سے وہ اطاعت رب سے خارج ہوا۔ ففسقہ میں فا تفریعی ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے وہ جنات میں سے ہونے کی وجہ سے فاسق ہو گیا، کیونکہ انس اور جن فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں قابل آزمائش اور خود مختار مخلوق ہیں۔ یہ خود مختار مخلوق کبھی فرشتوں سے بھی بالاتر ہو جاتی ہے اور کبھی شیطان سے بھی پستر۔ دوسرے جملے میں فرمایا کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی نسل کو اولیاء بناتے ہو جبکہ یہ تمہارے دشمن ہیں؟ آیت میں ولایت سے مراد ولایت مالک و ربوبیت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں ابلیس کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں ظاہر ہے، اللہ رب بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اب خدا ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، تو اگر ہمیں اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا شروع کریں شکرانے کے طور پر کہ اللہ تو نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے۔ آپ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ کسی بھی تفسیر کا پڑھنا شروع کریں، اگر 2 پڑھ لیں 3 پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ اپنی تندرستی کا شکرانہ سمجھیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں۔ یہ الحمدللہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن رہے، آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو، تو خدا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔
اور تفسیر پڑھنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔